سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل احترام حضرات علماء کرام، ذمہ داران جمعیت علماء صوبہ یوپی، حالیہ ٹرم کے انتخاب کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں اور آپ کو یکجا ہو کر مشاورت کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع میسر ہوا، اور پروگرام کے انعقاد کی غرض اور اس کا مقصد آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ مل جل کر ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے صوبے بھر کی تمام یونٹیں متحرک و سرگرم ہو کر اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کا مظاہرہ کریں، تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ منزل تک رسائی ہمارے لیے سہل اور آسان ہو سکے۔ جہاں تک جمعیت علماء ہند کے تاریخی کردار کا تعلق ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی کے حوالے سے ہو یا موجودہ حالات کے تناظر میں ہو، خادم جمعیت ہونے کی حیثیت سے آپ سب تنظیم و جماعت کے اس کردار سے اچھی طرح واقف و باخبر ہیں، اور بار بار وہ حقائق اس طرح کے پروگراموں میں ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں کہ آزادی وطن کا موقع ہو یا تقسیم وطن کے مراحل ہو یا اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہو، ہر موڑ پر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا جو عظیم فریضہ ہماری اس جماعت نے اور جماعت کے ذمہ داران نے اور خدام نے ادا فرمایا ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ موجودہ حالات میں بھی حضرات اکابر کی جانب سے جو رہنمائی کی جاتی ہے اور جس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہ ہر اعتبار سے مفید ہوتے ہیں، اور وہ رہنمائیاں اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے اور سماج و معاشرے کے تمام افراد تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اس کو عام کیا جائے۔ ہمیں یہ احساس اپنے دل کے اندر زندہ رکھنا چاہیے کہ اس جماعت سے وابستگی اور تعلق کی بنیاد پر محض ہنگامی حالات میں متحرک و سرگرم ہو جانا یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ نہیں ہے، بلکہ اس جماعت سے وابستگی کی بدولت ایسی ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر آتی ہیں جو جہد مسلسل کی متقاضی ہیں۔ تعمیری جدوجہد سے متعلق جتنے بھی پروگرام ہیں
ان کو روح عمل لانے کا مقصد یہی ہے کہ جماعت و تنظیم سے وابستہ ہر فرد مسلسل کاموں کے اندر لگا رہے، اس کے فوائد علاقائی اعتبار سے بھی محسوس ہوں گے، شہری اعتبار سے بھی محسوس ہوں گے، ضلعی اعتبار سے بھی محسوس ہوں گے، صوبائی اور ملکی اعتبار سے بھی محسوس ہوں گے۔ یہ جو تصور معاشرے کے اندر عمومی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہنگامی حالات ہی میں جماعت سے وابستہ حضرات متحرک و سرگرم رہتے ہیں، اپنی عملی جد و جہد سے اس تصور کا خاتمہ کرنا ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ محض دفاعی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اقدامی کارروائیاں کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور اقدامی کارروائیوں کے اندر وہ تمام کی تمام سرگرمیاں داخل ہیں جن کو جمعیت علماء ہند کی تعمیری جد و جہد کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ جمعیت علماء کے تعمیری پروگراموں سے اچھی طرح واقف و باخبر ہو سکیں، اور پھر اس کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر نافذ کرنے کی فکر کر سکیں اور کوشش کر سکیں۔ نمونہ اس پروگرام کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کو زمینی سطح پر روح عمل لانے کی ذمہ داری علاقائی، ضلعی اور مقامی اعتبار سے آپ تمام حضرات کی ہوگی، جس کو مل جل کر خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش و فکر کی جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس جماعت و تنظیم سے وابستگی کی دولت اللہ نے ہمیں میسر فرمائی ہے، جس کے خادم ہونے کی حیثیت سے مختلف جہاد میں خدمت کا موقع باری تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمایا ہے، اس جماعت کا ویژن کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے اہداف اور مقاصد کیا ہے۔ جب تک کسی تنظیم و جماعت کے ویژن سے اور اہداف سے واقفیت نہیں ہوتی، اس وقت تک کما حقہ کامیابیاں جماعت سے وابستہ حضرات کو نصیب نہیں ہو پاتی۔ ہماری کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم جماعت کے ذمہ دار عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جماعت کی جو فکر ہے، تنظیم کی جو سوچ ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے میں اور دوسروں تک اس سوچ کو منتقل کرنے میں اور اس حوالے سے جماعت کا تعارف کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اگر ذمہ دار عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی ہم جماعت کی سوچ سے، ویژن سے اور اہداف سے واقف نہیں ہوں گے، تو پھر ہم دوسروں تک جماعت کا صحیح انداز میں تعارف کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے حالات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود جماعتی حلقے سے تعلق رکھنے والے احباب بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور مضبوط اور مؤثر انداز میں اپنے موقف کا دفاع کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چاہتا ہے کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی بیان کو، کسی بھی اقدام کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اس پر لمبی چوڑی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، مختلف طرح کی باتیں کہی جانے لگتی ہیں۔ ان تحریروں سے دوسرے متاثر ہو تو ہوں،
ہم اور آپ جماعت کے ذمہ دار عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود اگر متاثر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر جماعتی فکر سے واقف ہے ہی نہیں. جماعتی سوچ کیا ہے وہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ فکر جماعت سے وابستہ رہنا ہے، اور جو نظریہ اس جماعت کے حوالے سے ہمارے اکابر و بزرگان دین نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے، اقدامات کرنے ہیں. جمعیت علماء ہند کا یہ نظریہ ہے، ملک کے حوالے سے ہماری جماعت کی یہ فکر ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس ملک کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ اخوت و بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میل و محبت کے ساتھ اس ملک کے اندر جئیں اور زندگی گزاریں، اور آئینی اور دستوری اعتبار سے ملک کے ہر شہری کو جو حق حاصل ہے وہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شہری کو دیا جائے، کسی کو اس کے آئینی اور بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے. اگر کوئی طاقت، کوئی فرد، کوئی جماعت ملک میں بسنے والے لوگوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کسی بھی حیثیت سے تفریق کی اور بٹوارے کی کوشش کرے گی تو یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی، وطن کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ ہوگا، چاہے وہ کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ بنا رہے ہوں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ہندوستانی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ملک کو نشانہ بنایا گیا. جیسی صورتحال اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مذہب کے نام پر، مذہب کی بنیاد پر منافرت کا ماحول عام کرنے کی پورے ملک کے اندر کوشش کی جا رہی ہے، اور کافی حد تک وہ طاقتیں مختلف صوبوں کے اندر کامیاب بھی ہو رہی ہیں. نفرت کا ایسا زہر گھولا جا رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ملک میں بسنے والے لوگ تفریق کا شکار ہو جائیں، بٹ جائیں. ملک کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جائے. یہ طاقتیں چاہے مسلمان کے نام پر کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں پر مظالم کرنے والی طاقتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ذریعے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نظریے سے ملکی حالات کو جماعت نے روز اول سے دیکھا ہے، اور اسی نظریے سے آج کے حالات کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو خوبصورتی کے ساتھ اپنی شناخت و پہچان کے ساتھ برقرار رکھنا ہے تو فرقہ واریت کی جڑوں کو ختم کرنا ہوگا، اور آپسی میل و محبت، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ لوگوں کو زندگی گزارنے کا عادی بنانا ہوگا. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے مسلمان دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف و باخبر ہوں، سچے مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے عادی ہوں، اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ وہ سرشار ہوں. اپنوں ہی کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا ان کی زندگی کا معمول نہ ہو، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے. جمعیت علماء کی تعمیری جد و جہد سے متعلق جو پروگرام ہیں، ان پروگراموں کے نفاذ کا مقصد یہی ہے
کہ ان اہداف کو حاصل کیا جا سکے جو اکابرین جمعیت نے قیام جمعیت کے موقع پر متعین فرمائے تھے۔ جب درس قرآن کا سلسلہ عام ہوگا، درس حدیث کا سلسلہ عام ہوگا، مکاتب دینیہ کے قیام کو فروغ دیا جائے گا، ہر گھر کو مکتب و مدرسے سے جوڑنے کی فکر و کوشش کی جائے گی، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد کر کے رسومات و خرافات سے سماج و معاشرے کو پاک کیا جائے گا، تو ان تمام محنتوں کا مقصد یہی تو ہے کہ اسلامی سماج ایمان کی بنیادوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائے، مسلمان اپنے دین اور شعائر اسلام کے تحفظ کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں، ایسی نسلیں تیار ہوں جو دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار رہیں۔ ان سارے پروگراموں کو عام کرنے کا مقصد احیاء دین ہے، دینی جذبات کو راسخ کرنا ہے، اور اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ سرگرمیاں ہیں جن کو انجام دے کر ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ جمعیت یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے انجام دی جانے والی جو خدمات ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے نوجوان تیار کیے جائیں جو دینی شعور کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کا جذبہ مخلصانہ طور پر اپنے دل کے اندر رکھتے ہوں۔ وہ جس طرح نماز پڑھنے کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوں، اسی طرح اللہ کی کسی مخلوق کو فائدہ پہنچانا بھی وہ اپنی دینی ذمہ داریوں میں شامل جانتے ہیں۔ ایسے نوجوان اگر سماج میں تیار ہوں گے، معاشرے میں اگر ایسے افراد کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے، تو ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اپنے دائرے کو وسیع کرنے میں اور بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو جو جماعت کے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، جب تک تعمیری جد و جہد سے متعلق پروگراموں کو روب عمل نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک ان اہداف کو حاصل کرنا اور ٹارگیٹ تک پہنچنا ممکن نہیں ہو پائے۔ تو ہم اہداف گناتے رہیں اور تعمیری جد و جہد سے متعلق پروگراموں کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر عام نہ کریں، تو پھر مقصد تک پہنچنا اور منزل تک رسائی حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے۔ تو نظریے سے بھی واقف ہونا چاہیے اور اہداف سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اور نظریے کے حوالے سے بار بار یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی ہوگی، حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ یہ بات متعدد مرتبہ کارکنان جمعیت کے درمیان بیان فرما چکے ہیں اور بیان فرماتے رہتے ہیں کہ جمعیت کے ذمہ داران جو فیصلہ کرتے ہیں وہ مخلصانہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں عوام کی طرف سے واہ واہی ملے گی یا ان کی جانب سے سخت سست جملے سننے کو ملیں گے۔ اس کی پرواہ کبھی جماعت کے ذمہ داران نے نہیں کی ہے۔ وقت اور حالات کے تناظر میں جس اقدام کو مناسب سمجھتے ہیں، مخلصانہ طور پر وہ اقدام کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 70% سے زائد مسلمان وہ ہیں جو غیر مسلم اکثریتی علاقے کے اندر زندگی گزارتے ہیں،
اور محض 30% کے قریب مسلمان وہ ہیں جو مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ دونوں علاقوں میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی صورتحال مختلف ہے۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں زندگی گزارنے والے مسلمان سینہ چوڑا کر کے رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، نعرہ تکبیر بھی خوب بلند کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ غیروں کے درمیان قلیل تعداد میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑی دقتیں اور الجھنیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر یہ صورتحال نہیں۔ اب جب حالات کے تناظر میں فیصلہ کرنے کا مرحلہ آئے گا تو صرف 30% مسلمانوں کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ سارے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر صرف 30% کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے تو اس کا سخت نقصان 70% سے زائد مسلمانوں کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی مواقع پر جب فیصلے ہوتے ہیں، بیان آتا ہے تو بعض لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، ایسی سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے گا تو یہ تو مرغوبیت ہوگی، یہ تو بزدلی ہوگی۔ حالانکہ حقیقت میں ان لوگوں کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے جو بڑی تعداد میں ہیں اور غیر مسلم اکثریتی علاقے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے، اس کو ہر موقع کے اوپر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی اقدام، ہمارا کوئی فیصلہ، ہمارا کوئی بیان ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کو مسائل کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے جو غیروں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے جماعت کے نظریے کو، اس کی سوچ کو اور فکر کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور موقف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جماعت سے وابستگی کا قلادہ اپنی گردن کے اندر ڈالا ہے اور ذمہ داران کو آپ ہی حضرات نے منتخب کر کے ذمہ دار عہدوں تک پہنچایا ہے، تو پھر آپ کو اور ہمیں ان ذمہ داروں کے سامنے ایک فوجی اور سپاہی کی شکل میں اپنے آپ کو رکھنا ہوگا اگر ہمیں قدم آگے بڑھانے ہیں اور منزل تک پہنچنا ہے۔ فوجی کو اور سپاہی کو جنرل کی طرف سے، قائد کی طرف سے، رہنما کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بروقت وہ ان ہدایات پر عمل کرتا ہے اور منزل تک پہنچنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرتا ہے۔ ہمارے وہ حضرات اکابر علماء، بزرگان دین جو ہم سب کے سر کے تاج ہیں، ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، کیا ہمیں ان کی مبارک شخصیات پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ اعتماد و بھروسے کا مظاہرہ عمل سے ہمیں کرنا ہوگا اور ان کی جانب سے جو رہنمائیاں آئیں ان کو خود بھی قبول کرنا ہوگا اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے مطمئن کرنا ہوگا۔ اگر قیادت کو مضبوط کرنا ہے، جو کسی بھی تنظیم اور جماعت کے استحکام کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے، تو پھر رہنمائیوں کو قبول کرنا ہوگا۔ کسی کو اگر کسی بات پر کوئی اعتراض ہے تو وہ مناسب انداز میں سنجیدگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اعتراض کا حل کروا بھی سکتا ہے،
لیکن کسی چیز کو ہنگامہ بنا لینا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لے آنا اور اسی پر بحث و مباحثے کے دروازے کھول دینا، یہ کسی کام کو آگے کی طرف لے جانے والا عمل نہیں ہے، بلکہ پیچھے کی طرف دھکیلنے والا عمل۔ یہ وہ بات نہیں ہے جو عمومی سطح پر کی جائے۔ آپ تمام حضرات ذمہ دار ہیں، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی اس کو حکمت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تنظیمی سطح پر اگر ہمیں اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہے، استحکام ثابت کرنا ہے اور کامیابیوں تک پہنچنا ہے، تو ٹیم ورک کا ماحول بنانا ہوگا، مل جل کر کام کرنا ہوگا، باہمی اختلافات کو، باہمی تلخیوں کو کنارے کرنا ہوگا اور اشتراک عمل کے ساتھ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محنت و جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ ایک آدمی سارے کام کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مختلف کاموں کے لیے مختلف لوگوں کو ذمہ دار نہ بنائے اور سب کے ساتھ مل کر کام میں شریک نہ ہو، اس وقت تک بہتر نتائج سامنے آ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں یہ کمزوری بھی بعض جگہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی کا ذہن کسی کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر وہ متحرک اور سرگرم بھی نہیں ہوتا کہ اگر فلاں ہے تو پھر متحرک ہو کر میں کام نہیں کروں گا، کیونکہ کام میں کروں گا اور نام فلاں کا ہوگا۔ یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے جماعتی اور تنظیمی کاموں کے لیے۔ ہم تو خادم کی حیثیت سے اللہ کی رضا کے لیے جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اور خادم چاہے جہاں ہو اسے تو خدمت کرنی ہے، وہ ممبر ہے، رکن ہے تو بھی خدمت کر رہا ہے، ناظم بن گیا تو بھی خدمت کر رہا ہے، صدر بن گیا تو بھی خدمت کر رہا ہے۔ اسے ہر حال میں اپنی خدمت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ فلاں آئے گا تو میں کروں گا اور فلاں نہیں آئے گا تو میں نہیں کروں گا، تو پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں ہوا، پھر اس میں اخلاص نہیں ہوا، اور اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ ابھی ٹرم کا آغاز ہے، اس لیے ہمیں آپس میں میل جول، اتحاد و اتفاق اور اشتراک عمل کی فضا کو بہت مضبوط بنانا چاہیے، اور تعمیری جدوجہد سے متعلق جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو علاقائی سطح پر ہر ممکن طریقے سے اپنے یہاں نافذ کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں جماعت کا ویژن اور اہداف معلوم ہو، قیادت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور ٹیم ورک ہمارے اندر ہو، مثبت انداز میں ہم اپنے خدمات کو انجام دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت و مدد شامل حال ہوگی اور کامیابیاں ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ آپ حضرات نے زحمت سفر گوارا فرمائی، تشریف لائے اور اس مشاورتی مجلس کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ حضرات کو محسوس ہوگا۔ آگے جو پروگرام آ رہے ہیں جدوجہد سے متعلق تعمیری پروگراموں کا جو تعارف ہے، اس سے صورتحال کی حقیقی کیفیت آپ حضرات کے سامنے آئے گی، پھر اپنے علاقوں کے اندر اسے نافذ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن ہم یہاں سے جائیں تو عزم لے کر جائیں کہ ہمیں کم سے کم 3 مہینے میں اپنے ضلع کی کارکردگی کے حوالے سے ایسی رپورٹ تیار کرنی ہے جو پچھلے مہینوں سے زیادہ بہتر ہو، ہم کارکردگی اچھے سے اچھے انداز میں پیش کر سکیں اور اپنے دائرۂ خدمت کو وسیع سے وسیع تر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔